قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا. شروع میں حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے حسد کرنے لگا. یہ سب پروگرام ان کے حسد کے ہوتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم آیا اور قارون نے حساب لگایا تو کئی گودام بھر گئے خالی زکوٰۃ سے. کہنے لگا یہ تو میرے مال کو لوٹنے کا کوئی پروگرام بنایا موسیٰ نے. جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھے اور بوجھ سمجھے اس کا حشر قارون کے ساتھ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو اکسایا کہ جب حضرت جمعے کا خطبہ دے رہے ہو تو کھڑی ہو جاؤ اور کہو کہ اے موسیٰ، لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہو اور خود تم نے میرے ساتھ رات کو زنا کیا. وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، اتنے بڑے دورے لگاتے ہیں، یہ خراب وہ خراب، یہ اچھا وہ اچھا، خود تیرا یہ حال ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوبارہ کہو، تو اس کی زبان بند ہو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بولو، تمہیں کس نے یہ کہا؟ تو اس نے کہا قارون نے مجھے اتنے پیسے دیے. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. احزاب میں آ رہا ان قارون کان من قوم موسیٰ. روح المعانی میں تفصیلی کلام ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیمیا کا نسخہ تھا، اس نے کیمیا کہیں سے پایا. کیمیا ایک ترتیب ہے حروف و کلمات کی. اس کے بعد پتھر ہاتھ میں لے کے اس سے سونا بن جاتا ہے، لکڑی ہاتھ میں لے کے اس سے سونا بن جاتا ہے. تو دنیا کا بڑھ جانا اور چیزوں کا سونے چاندیوں کا ملنا یہ کوئی عنایت نہیں، یہ غضب اور قہر ہے. یاد رکھنا، ایمان کا تحفظ قلت مال میں ہے اور ایمان کا ضیاع اور تاوان کثرت مال میں. نواز شریف نے جو 15 بنگلے اور 21 کارخانے جرمانے میں پیش کیے، چیف کے پیروں میں سر رکھ کے رو رو کے کہ مجھے معاف کر لیں اور مجھے چھوڑیں، اس لیے کہ مال زیادہ جمع کیا تھا، چوری کی تھی. مولانا فضل الرحمان کیوں معافی نہیں مانگتے اور مفتی محمود کیوں معافی نہیں مانگتے؟ جب چور نہ ہو تو ڈر کس بات کا ہے؟ گزشتہ انتخاب میں جب سرکاری سطح پر دھاندلی ہوئی، مولانا نے پریس کانفرنس کی کہ فوج کی نگرانی میں دھاندلی ہوئی. تو فوج نے کہا کہ مولانا منہ کنٹرول میں رکھے. تو مولانا نے دوسرا بیان دیا ملتان سے کہ فوجیوں نے ہی دھاندلی کرائی اور ان کو سب پتا ہے. تو انہوں نے ایک اور بیان دیا فوجی ترجمان میں کہ مولانا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. تو مولانا نے کہا اگر ثابت نہ ہو سکے تو میں تیار ہوں. تو اگلے دن اخبار میں آیا کہ فوج کے 5 افسران مولانا سے گھر پر معافی مانگنے گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ صدق پر قائم ہے، پیچھے نہیں ہٹے گا. اور معافی یہ مانگی کہ وہ جو ہو چکا ہے خدا کے لیے آپ. اور مولانا نے کہا ٹھیک ہے، میں نے حق واضح کر دیا ہے. وہی کہ غل نہیں مرا پہ نہ کرا، یہ تو چور تھا اس لیے راتوں رات بھاگا ہے. آج سعودیوں کو دھوکہ دینے کے لیے سعودیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خاندانی بریلوی ہے، وہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ دیں گے. ان غریبوں کو کیا پتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ایک اسلامی ملک ہے. اور میں نے اس سے پہلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ ہزاروں خرابیوں کے باوجود جب کویت اور سعودی عرب، عراق اور سعودی کی جنگ تھی تو اس نے سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ ایک نیکی کا عمل ہے. جب وقت مشکل آن پڑا تو انہوں نے چھڑا لیا، لیکن ایسا چھڑایا ہے اسکول کے ماسٹر خبر ہے شاہ کرنے تک لڑکے اور کھڑا ہے آواز خواہی چیل اللہ سے چلی کی ہوئی میں کوئی کہنا. ایک چھوٹا بچہ تو بہت شرارتیں کرتا تھا، اسکول کے سب لڑکے اس سے تنگ تھے. اسکول استاد ہی بہت تنگ تھے. ادھر لڑکا جی دیکھو مجھے پینسل مارا، ادھر جی دیکھو مجھے بلیڈ مارا ہے. ماسٹر صاحب جب تنگ آئے
فقال لأحد الثالث ان يجعل الصوت في دبره ولا يحركه الا اذا حركه. اور آپ روانو اور پسی مانو چکا پرتا ہوا دا اگر چکے اور کہ مندری دل. ڈاکٹر عثمانی نے حضرت بنوری کے خلاف کتاب لکھی اپنے استاذ کے خلاف. اس کا نام ہے گھر کے چراغ. میں نے اس کا رد لکھا ہے کراچی کے دجال بجواب گھر کے چراغ. اس نے شعر لکھا ہے کہ بامن ہر چکردن آش نہ کر، یعنی دین کو نقصان حضرت بنوری نے پہنچایا ہے. تو میں نے اس پہ آیت لکھی ہے، یہ آیت ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. کتاب مکمل ہے لیکن وہ مردار ہو گیا، تو میں نے کہا مردے کی مذمت ٹھیک نہیں ہے، اس میں سب چیزیں اس سے متعلق. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، لیکن وہ ناکارہ نکلا، شرپسند نکلا. مجھے لوگ کہتے کہ آپ سے دور حدیث پڑھا ہوا ہے، فلاں جگہ پڑھا رہا ہے اور فلاں جگہ اس نے اقرا قائم کیا ہے. میں کہتا ہوں تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کاش کہ تم دور تفسیر پڑھ چکے. یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا لیکن تھا نالائق. یہ بھی کوئی اقرا سینٹر چلا رہا ہوگا